نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیو، میرے وی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے وی لوگ میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے، اور میں آپ کے ساتھ آج قرآن شریف کا ترجمہ شیئر کروں گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 22 تک انشاءاللہ۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ ان کا انجام آل فرعون اور ان لوگوں سا ہوگا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تحقیق تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو بدر میں باہم ٹکرائے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ مسلمان ظاہری آنکھوں سے ان کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنے مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے۔ بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت مزین پرکشش کر دی گئی ہے، یعنی عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں سے، نشان لگے عمدہ گھوڑوں سے، مویشیوں سے اور کھیتی سے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، پس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، حکم بجا لانے والے، خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے۔ حالیہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، خوب حکمت والا۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے صحیح علم آ جانے کے بعد صرف اس لیے اختلاف کیا کہ وہ باہم ضد اور حسد رکھتے تھے۔ اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، اور میرا اتباع کرنے والوں نے بھی۔ اور ان اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھیں کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ موڑیں تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں
جو انصاف کا حکم دیتے ہیں تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ آل عمران کی 8 نمبر آیت سے 22 نمبر آیت تک آپ نے ملاحظہ فرمایا ترجمہ۔ اس میں آگے تھوڑا سا ہے ترجمے کے بغیر، اس میں لکھا ہوا کہ اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم تمام پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں، اور اب اس کے کامل ترین شکل وہ ہے جسے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں توحید و رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین و ایمان رکھنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب محض عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا یہ اسلام نہیں، نہ اس سے نجات آخرت ہی ملے گی۔ ایمان و اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک معبود کی عبادت کی جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے اور آپ کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے، اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد و اعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن کریم میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاس کوئی اور دین نہیں ہے، صرف دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک بہترین دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی ترجمہ تلاوت کرنا چاہیے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اس میں ایک چیز اور شیئر کرتا جاتا ہوں آپ کے ساتھ۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوشش کریں فجر کے ٹائم اٹھیں اور فجر پڑھ کے اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، پھر کامیابیاں دیکھیں۔ اللہ کامیابی ہر انسان کو دینے والا ہے، بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی انسان نے کوشش کی ہے، تو اپنی کوشش جاری رکھیں۔ اور میری آپ سب کے لیے دعائیں، اللہ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد ہے ان کو اپنے ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی تعلیم عطا فرمائے، اور بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور میرے لیے بھی آپ دعائیں کرتے رہیں، میرے چینل کے لیے آپ کوشش کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، خود بھی سبسکرائب کریں، دوستوں کو بھی کہیں سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔